آپ حضرات کے سامنے دعوت دے رہا ہوں۔ رب تعالیٰ نے ماشاءاللہ بہت سارے اصحاف حمیدہ سے جن کو متصف فرمایا، اور ملک پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پورے عالم اسلام میں ایک منفرد انداز میں گونجنے والی آواز رب تعالیٰ نے ماشاءاللہ ایک بہت منفرد لہجہ جن کو نصیب فرمایا، اور علم و عمل کے ساتھ اللہ نے جنہیں متصف فرمایا۔ آپ حضرات کے سامنے تشریف لا رہے ہیں خطیب اسلام، خطیب اہل سنت، وکیل صحابہ و اہل بیت جناب محترم سید علی معاویہ شاہ صاحب، پوری بیداری کے ساتھ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، ایک بار پھر نعرہ تکبیر۔ بتائیے باہر والے جتنے حضرات کھڑے ہیں، آپ حضرات اگر یہاں پر بیٹھیں گے تو میں نے شروع میں بھی گزارش کی تھی، آپ حضرات رحمت الہیہ کے جو نزول ہے اس کے اندر آپ حضرات جو ہے یہاں اپنے دامن میں انشاءاللہ رحمت الہی کو سمیٹیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، گھروں کو چھوڑا، بازاروں کو چھوڑا، بستر کو چھوڑا، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس جگہ کو بھی چھوڑ کر ذرا قریب تشریف لے آئے۔ انشاءاللہ حضرت آپ حضرات کے سامنے بہت احسن انداز میں گفتگو فرمائیں گے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم سید علی معاویہ شاہ صاحب۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند روشی پڑھ لے۔ اللہم صل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محمد سی ذات آ نہ سکے گی، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد سی ذات آ نہ سکے گی، تاریخ ایسا دکھا نہ سکے گی، گھرانہ یارانہ بھی ایسا ملا ہے کہ دنیا ایسا لا نہ سکے گی، اور امام عدل و ایسا بھی علی ہے، امام عدل و ایسا بھی علی ہے، شجاعتوں کا نشاں بھی علی ہے، میری پہچان ہے اسی کی نسبت، میرا دل بھی علی، میری جان بھی علی ہے، اور عقیدتوں کی کہکشاں بھی علی ہے، نجف کا حسین آسماں بھی علی ہے، نگاہوں کی حد سے گزر کر تو دیکھو، یہاں بھی علی ہے وہاں بھی علی ہے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت، نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور پرفتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پاکیزہ آل و اصحاب کے ذکر خیر کے صدقے یہاں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ الہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے وہ احباب جنہوں نے اہل سنت والجماعت کے تمام تر مسالک کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور دامن رسالت سے وابستہ شخصیات کے مقدس تعلق کی بنیاد پر یہاں پر جمع کیا۔ دعا ہے کہ جس طرح ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب، کاش ہم مل جائیں سب نام محمد کے سبب۔ ابھی محترم بھائی نے انتہائی درد دل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے
کائنات کی ان مقدس ترین شخصیات کا تذکرہ کیا کہ جنہیں اللہ نے پوری کائنات سے چن چن کے دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ کر دیا، اور یہ شخصیات وہ ہیں جنہیں محبوب پیغمبر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کہتے ہیں۔ اسی جماعت میں کچھ شخصیات وہ ہیں جن کو اللہ نے کائنات میں سے چنا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بنا دیا۔ ہم چونکہ سنی ہیں اور زمانہ خوب چھان پھٹک کے دیکھ چکا ہے کہ ہم ڈھیلے ڈھالے نہیں بلکہ ٹنا ٹن سنی ہیں، یعنی کسی کے ڈر خوف سے اپنا عقیدہ چھپاتے بھی کوئی نہیں اور کسی کو چونا لگانے کے لیے دستی عقیدہ بناتے بھی کوئی نہیں۔ ہم محبوب پیغمبر کی ذات کو بھی مانے، نبی کی جماعت کو بھی مانے، پیغمبر کی آل کو بھی مانے، آل میں سے 5 کو 12 کو 14 کو نہیں، آل ٹو آل کو مانے۔ تھوڑی آواز کو سب کو کیوں مانے؟ چونکہ اہل و سنت ہیں، ہم رافضی بھی نہیں ہیں، ہم خارجی بھی نہیں ہیں۔ خدا کا شکر ہے کامل ایمان والے ہیں، ہم کانے بھی نہیں ہیں، کالے بھی نہیں ہیں، اور کسی لانتی کے کانے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے جو عقیدہ ہو ٹھوک بجا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے الحمدللہ ٹنا ٹن انداز میں بیان کرتے ہیں۔ اگر کسی مہمان کے اندر کوئی پریشانی ہو، یعنی یہ بات یوں نہیں یوں ہونی چاہیے تھی، کھلی سی دعوت ہے، وہ چاہے تو کسی میری گفتگو پر اٹھنے والے سوال پر یہی مجمع میں سوال کر لے، میں تب بھی حاضر ہوں، اپنے گھر میں بلائے میں تب بھی حاضر ہوں، مسجد میں آئے میں تب بھی حاضر ہوں، امام باڑے بلائے میں تب بھی حاضر ہوں، اور جو گفتگو کروں گا مرتے دم تک اپنی بات کا امین بھی ہوں، پاسبان بھی ہوں۔ ہوتا کیا ہے، جیسے تذکرہ ہوا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو کچھ یار لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، نہ جائیں وہابیوں کا جلسہ ہی، ان کے جلسے میں نہ جانا، چونکہ یہ اللہ کے نبی کی ذات کو نہیں مانتے۔ ایک ہی وقت میں ایک ماں کے بطن سے 2 جڑواں بھائی پیدا ہو، آپس میں ملنا جلنا چھوڑ دیں، گیپ آف کمیونیکیشن پیدا ہو جائے تو غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر بدقسمتی ایسی ہو کہ بندہ سوال بھی اپنے دل میں سوچے، جواب بھی اپنے دل ہی، نہیں وہ یوں کہہ رہا ہوگا، یوں کر رہا ہوگا، اس نے یہ کہا ہوگا، تو معاملات سارے بگڑ جاتے ہیں۔ آپ کے چک کے ساتھ ایک چھوٹی سی نہر بہتی ہے، خدا نہ کر اس میں طغیانی آ جائے، پانی آ جائے، موبائل کا دور کوئی نہ ہو، ایک بندہ اس کنارے پر کھڑا، اس نے انگلی یوں کھڑی کی، اس کنارے والے نے اپنے مکان کی چھت سے انگلیاں 2 کھڑی کی، اس نے ہاتھ یوں دکھایا، اس نے ہاتھ یوں دکھایا، معاملات تھوڑے نارمل ہوئے، پوچھا بھی تو نے انگلی ایک کیوں دکھائی؟ کہ میں نے اشارہ یہ کیا تھا اگرچہ ہمارے آپس کے اختلاف ہیں لیکن طغیانی آ گئی، ندی میں سیلاب آ گیا، ہم سب کو ایک ہو کے بستی کو بسانا چاہیے۔ پوچھا تو نے 2 انگلیاں کیوں دکھائی؟ کہ اس نے کہا تھا میں تیری ایک آنکھ کر ڈاں گا، میں کہا 2 میں کر ڈاں گا۔ بھئی تو نے ہاتھ کیوں دکھایا؟ کہ میں نے ہاتھ اس لیے دکھایا، بھئی تو بھٹی ہے، یہ راجپوت ہے، یہ قریشی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ آرائی ہے، اگرچہ مزاج مختلف ہیں لیکن ہے تو ایک ہی ہاتھ کی انگلیاں، ایسے ہم بھی ایک ہی بستی کے باسی ہیں، تو سب اختلاف مٹا کے ہمیں اپنی بستی کو بچانا۔ اس سے پوچھا تو نے یوں کی دکھایا؟ اس نے کہا تھا میں تھپڑ ماروں گا، میں کہا سڑل مکہ مارا گا، تو معاملات سارے گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر نور دین سے کسی نے کہا کریم دین تیرا بھائی یوں کہتا تھا، کریم دین سے کہا نور دین یوں کہتا تھا، آسان سا حل یہ تھا کریم دین پوچھ لیتا بھائی تو نے یوں کہا تھا، تو مسئلہ سارا حل ہو جاتا۔ لیکن کریم دین نور دین آپس مل کے بیٹھتے کیوں نہیں؟ تو
کیونکہ بدنصیبی سے ایسا کمینہ پڑوسی مل گیا جو دونوں بھائیوں کو مل کے بیٹھنے دیتا کوئی نہیں. کیوں؟ اسے پتا ہے جس دن دونوں بھائی مل کے بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا. کیا تو بھی اللہ کو مولا کہتا ہے، میں بھی اللہ کو مولا کہتا ہوں، لیکن اگر یہ دونوں بھائی مل بیٹھے پتہ چل جائے گا تو بھی اللہ کو مولا کہے میں بھی اللہ کو مولا کہوں، جو چار ٹانگوں والے کو مولا کہے نہ تیرا ہے نہ میرا ہے. اس لیے مل کے بیٹھ کے دینا چاہتا ہی نہیں. اس سے معلوم ہے جس دن دونوں بھائی نور دین کریم دن مل بیٹھے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہے، میں بھی اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہوں. جو امامت کے نام پہ انبیاء کی افضلیت کا انکار کر دے تو ایسا شخص نہ تیرا ہے نہ میرا ہے. اس لیے دشمن دونوں کو ساتھ مل کے بیٹھنا برداشت نہیں کرتا. کیوں؟ معلوم ہے اسے جس دن دونوں بھائی مل بیٹھے تو مسئلہ کلیئر ہو جائے گا کہ تو بھی عائشہ کو ماں مانتا ہے، میں بھی عائشہ کو ماں مانتا ہوں، اور جو پیغمبر کی ازواج پہ لان تان کرے ایسا لانتی نہ تیرا ہے نہ میرا. اس لیے دونوں کو مل کے بیٹھنے دیتا ہی. جس دن دونوں مل بیٹھے تو پتہ چل جائے گا تو بھی قرآن کے پارے 30 مانتا ہے، میں بھی قرآن کے پارے 30 مانتا ہوں. جو قرآن کے 10 پارے بکری کو کھلا دے تو ایسا نہ تیرا ہے نہ میرا. اس لیے دونوں بھائیوں کو مل کے بیٹھنے دیتا ہی. جس دن دونوں مل کے بیٹھے تو پتہ چل جائے گا تو بھی پیغمبر کی بیٹیاں 4 مانتا ہے، میں بھی نبی کی بیٹیاں 4 مانتا ہوں، اور جس نے پیغمبر کی 3 بیٹیوں کا باپ کسی اور کو بنا دیا ایسا شخص نہ تیرا ہے نہ میرا ہے. اس لیے مل کے بیٹھنے دیتا ہی کہ جس دن دونوں مل کے بیٹھے پتہ چل جائے گا تو بھی نبی کے روزے کو جنت مانتا ہے، میں بھی نبی کے روزے کو جنت مانتا ہوں. جو پیغمبر کے پہلو میں سونے والے صدیق اکبر کو جنتی نہ مانے ایسا جہنمی نہ تیرا ہے نہ میرا ہے. تو آسان سا حل کیا تھا؟ نور دین کریم دین دونوں بھائی مل بیٹھتے تو معاملہ سارے. کوئی اشکال تھا تو بھائی سوال کر لیتا، تو پیغمبر کی ذات کو مانتا ہے، سوال تو کرتا جواب میں دیتا، پتہ تو چل جاتا جیسے میں نبی کی ذات کو مانتا ہوں ایسے مانتا ہی کوئی نہیں. اگر تیرا کوئی سوال تھا تو اعتراض تو کرتا، بتاتا میں کہ پیغمبر کے دامن کی تنویر کیا ہے، نبی کی ذات کی تطہیر کیا ہے. سوال تو کرتا، بتاتا میں کہ محبوب کی معراج کی بلندی کیا ہے. سوال کرتا تو، بتاتا میں محبوب کی شان رسالت کیا. دور دور رہے گا تو معاملہ سارے گڑبڑ ہو جائے گی. اور عقیدہ جب بھی بنتا ہے اقرار سے بنتا ہے، انکار سے الزام تو بنتا ہے، عقیدہ کبھی بھی. اور الحمدللہ ہم انکار والے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جنہوں نے کراچی کی عدالت میں انگریز کی جج کے سامنے کہا تھا اگر تو آج یہ کہتا ہے فتویٰ دیا تھا، فتویٰ دیا نہیں، تیرے ہوتے کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. محمد علی جوہر نے کہا حضور بیان بدلیے جان چلی جائے گی. فرمایا محمد علی بیان بدلتا ہوں تو ایمان بدلتا ہے. ہم ایمان بدلنے والے نہیں، بیان بدلنے والے. ہم لفظوں کی تقدیس کو بھی جانتے ہیں، لفظوں کے وقار کو بھی جانتے ہیں. ہم ماننے والے اس علامہ علی شیر حیدری کے ہیں جس سے جج نے کہا تھا اپنے فلاں دن فلاں سال فلاں تقریر میں کہا تھا کہ ابو بکر کا انکاری مسلمان نہیں. کہ جج صاحب تب نہیں کہا، تجھے گواہ بنا کہ آج بھی کہتا ہوں کہ ابو بکر کو مومن نہ مانے اس کو مومن مانتا ہی نہیں. ہوا کیا تھا؟ عدالت میں گئے تو عالم تھا، مناظر تھا، مدرس تھا، مبلغ تھا، حافظ قرآن نہیں تھا. صدیق اکبر کے پہرے کے بدلے میں اللہ نے 2 مہینے 20 دن میں قرآن کے 30 پاروں کا حافظ بنا دیا تھا. تو الحمدللہ عقیدے کے اقراری ہے، انکاری نہیں. سنا یہ ہے کس سے کچھ کہہ رہے تھے، غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. عقیدہ میرا اور بیان وہ کرے جس کا مجھ سے تو کیا دین سے تعلق کوئی نہیں، تو معاملہ سارے گڑبڑ ہو جائیں گے. آپ پیغمبر کی ذات کو نہیں مانتے،
بھئی میں تو اچھا یاد رکھے گا بھئی، اگر خدا نہ خواستہ میرا ایسا عقیدہ ہو نہیں اور کسی کو چونا لگانے کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو سنانے کے لیے میں اس بات کو بطور عقیدہ بنا کے پیش کروں تو اللہ مرتے دم اس 2 نمبری کے جرم میں مجھے آمنہ کے لال کا کلمہ ہی نصیب نہ کرے۔ عقیدہ اپنا چھپانا بھی کوئی نہیں، دستی عقیدہ بنانا بھی کوئی نہیں۔ جی پیغمبر کی ذات کو نہیں مانتے، ہم تو رسول خدا کی ذات کو یوں مانے، پوری کائنات میں ایک خدا کے بعد جو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی قبلی والا ہے۔ آپ پیغمبر کی صفات کو نہیں مانتے، میں تو محبوب پیغمبر کی لاکھوں کروڑوں صفات اپنی جگہ پر ہے، میں اللہ کے نبی کو نبی ہی نہیں سید الانبیاء امام الانبیاء مانتا ہوں۔ تو امام کہتے کسے ہیں؟ مقتدی سارے 2 بھی ہوں گے، 4 ہوں گے، 1000 ہوں گے، بے شمار ہوں گے، مقتدی لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بھی ہوں، سارے صفوں میں ہوتے ہیں، ایک اکیلا امام مصلی پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ مقتدی سارے مل بھی جائیں تو امام سے آگے بڑھ کر تو کیا امام کے برابر بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے شب معراج 1.25 لاکھ انبیاء کو دی صفیں، ایک اکیلے آمنہ کے لال کو دیا مصلی، تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ آدم کی الف سے عیسیٰ کی یا تک 1.25 لاکھ انبیاء مل بھی جائیں، میرے محبوب پیغمبر سے بڑھ کر تو کیا رسول خدا کے برابر بھی کوئی نہیں۔ اور آمنہ کے لال مدنی کریم نے دنیا سے جاتے جاتے بوڑھے صدیق اکبر کو اپنا مصلی دیا، 1.25 لاکھ صحابہ کو صفوں میں کھڑا کیا، تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ سارے کے سارے اصحاب مل بھی جائیں تو ابو بکر صدیق سے بڑھ کر تو کیا ابو بکر کے برابر بھی کوئی۔ جسے خدا نے مصلی دیا ہم اس کی امامت کو بھی مانیں، جس کو مصطفیٰ نے مصلی دیا ہم اس کی خلافت کو بھی مانیں۔ رب نے کہا میرے مصطفیٰ کو مانو اگر خدا کی جنت میں جانا ہے، مصطفیٰ نے کہا میرے صدیق کو مانو اگر نبی کی امت میں آنا ہے۔ جو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ خدا کی جنت میں جا نہیں سکتا، اور جو ابو بکر کی خلافت بلا فصل کو نہیں مانتا وہ محمد کی امت میں آ نہیں سکتا۔ جسے نوریوں کا سردار مصلی پر لائے ہم اس کی امامت کے بھی پاسبان ہیں، اور جس کو نبیوں کا سردار خود مصلی پر لائے ہم اس صدیق اکبر کی امانت کے بھی پاسبان ہیں۔ جی صفات کو نہیں مانتے، ہم تو محبوب کی صفات کو یوں مانے، کہنے والے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحم اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مقام کو سجایا گیا، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی زہر امیوں میں اٹھایا گیا، اور حشر کا ڈر مجھ کو قاسم ہو کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کی خاطر یہ دنیا بنائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا ہے۔ جی یہ لوگ پیغمبر کی میلاد کو نہیں مانتے، پیغمبر کی۔ میں چلا گیا گجرات چودھری شجاعت صاحب والے، کچھ یار لوگ جلوس نکال کے اسی مکان کے سامنے آ گئے جہاں پر میں بیٹھا تھا، اور نعرہ کیا لگایا، میلاد کا منکر کافر ہے۔ کیوں؟ وابلو ساڑھن واسطے، میلاد کا منکر کافر ہے۔ میزبان تھوڑے پریشان ہوئے، میں نے کہا بھی پریشانی والا مسئلہ نہیں، آپ یوں کیجئے کہ انہیں اندر لے آئیں مجھے باہر لے جائیں، نعرہ وہ لگائیں جواب میں دیتا ہوں، نعرہ میں لگاؤں جواب وہ دیں، مل کے کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ذات کا منکر کافر ہے، صفات کا منکر کافر ہے، میلاد کا منکر کافر ہے، معراج کا منکر کافر ہے، در کا منکر کافر ہے، گھر کا منکر کافر ہے، اصحاب کا منکر کافر ہے، آل کا منکر کافر ہے، لباس کا منکر کافر ہے، عباس کا منکر کافر ہے، نالین کا منکر کافر ہے، علی حسن حسین کا منکر کافر ہے۔ جو پیغمبر کی ذات سے چلے، نبی کی آل سے چلے، ہم ایسے لانتی کا دفاع کرے کیوں؟ تو جلنے والا ہے۔ عقیدہ اور دعا یہی ہے، اللہ کرے یہاں بھی چلے، اللہ کرے وہاں بھی چلے۔ ہمارے ایسے بدبختوں سے کیا تعلق ہے بھائی؟ نسبت ہماری ہے محمد مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ، جو نبی کے جتنا قریب ہے ہمیں وہ اتنا عزیز ہے، نبی سے جتنا جو دور ہے وہ اتنا بڑا مردود ہے۔ ہم کیوں نہ مانے؟
22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम खत्ताब का बेटा है, नाम उसका उमर फारूक आजम। जानते हो भाई, वो नबी के दीन से कुछ फैज पा सकता नहीं, जिसको तुझसे बुग़्ज़ है जन्नत में जा सकता नहीं। और हुक्मरानी जिसको हवा, हुक्मरानी जिसकी हवा पर अदल पर दरिया पर, हुक्मरानी जिसकी हवा पर अदल पर दरिया पर, कौन कहता है खिलाफत वो चला सकता नहीं। और जिसके उमर के नाम से जिसको बुग़्ज़ भी हो यारो, पक्की बात है कि उस दिल में कभी ईमान आ सकता नहीं। आज जो कहने वाला कहे नहीं मैं तो उमर फारूक आजम पुतला बना के जलाऊंगा, और दूसरा नहीं मैं तो कूड़े पकाऊंगा, वल्लाह तुम्हारे पुतले जलाने से, कूड़े बनाने से हमारी जूती भी नहीं जलती हमारी। तुम करो जो अपनी पहचान कराना चाहते हो, क्यों नहीं जलती। बंदा को पंगा ले बैठा किसी से, अगले बंदे ने मारा कम घसीटा ज्यादा, हड्डी तोड़ी कोई नहीं, जोड़ छोड़ा कोई नहीं, बूथी लटकी हुई बाजू चढ़ा हुआ, सीधा बैठा गाड़ी में मार हड्डी जोड़ के पास, पूरे जिस्म में दर्द बहुत है। उसने कहा बंदे का पुत्र बन, हड्डी तेरी टूटी कोई नहीं, तकलीफ क्यों करता है। कहा मारने वाले पेंजा ऐसा चढ़ाया कि जोड़ जोड़ दुखता है। तो हकीम ने कहा सुबह सुबह देसी घी का हलवा खाया कर, वो भी सूजी वाला बना के, क्योंकि देसी घी में बनने वाली सूजी का हलवा अंदर के जख्मों की टकोर करता है। अब जो 22 रजब कूड़े पकाते हैं ना भाई, 22 रजब को सुबह सुबह, वल्ला हमें तुम्हारे कोंडों से तकलीफ नहीं, हमें तो खुशी होती है कि 1400 साल पहले मोमिनों के मामू ने तुम्हें ऐसा पेंजा चढ़ाया कि आज तक अंदर के जख्मों की टकोरे होती, हमारी जले जूती। तुम करो अपनी जो ऐसी वैसी करना चाहते हो। जो आज ये कहे नहीं पैगंबर मदनी करीम सल्लल्लाहु नबी की निस्बत के हम पालनहार क्यों ना हो। 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम खत्ताब का बेटा है, उमर उसका नाम है, और उमर नाम ही काफी है। जिसकी ऐन में अली है, मीम में मोहम्मद, रा में रब है, उसी को उमर कहते हैं। आज जो कहने वाला कहने नहीं तुम्हें पता नहीं उमर था कौन। उमर वो था जो कहा करता था अली मेरे साथ न होता तो मैं हलाक हो जाता। तो ये बात तो मैं भी कहता हूं, अगर आज मैं अपने घर में होता तो हलाक हो जाता। हलाक हुआ क्यों नहीं, क्योंकि मैं घर में कोई नहीं, मैं घर में। तो उमर ने क्या कहा, अगर अली मेरे साथ न होता तो मैं हलाक हो जाता। हलाक हुआ क्यों नहीं, क्योंकि अली जो मेरे साथ है, अली जो मेरे, तो किताब तेरी भी कहे, किताब मेरी भी कहे कि जनाब सैयदना इमामुल अंबिया मदनी करीम का फरमान किताब में मौजूद है कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, तो मानना पड़ेगा अली उमर के साथ हो तब भी हक है, और उमर अली के साथ हो तब भी हक है। तो हमें तो परेशानी नहीं। उमर फारूक आजम जो थे वो दीन के मसाइल अली से पूछते थे। चले एक मसला मैं भी आपसे पूछ लूं भाई, एक ही वक्त में दी जाने वाली 3 तलाक, 3 या 1? जी भाई, आप कहेंगे 3, मौला कहेंगे 1, ठीक है ना भाई। मैं कहूं मसले की तहकीक करो। बरेली भी कहेगा मैं जाऊंगा कहां, सईद अहमद काज़मी साहब के पास मुल्तान में। मौला कहेंगे मैं जाऊंगा जामे सल्फिया में। आप कहेंगे हम जाएंगे जामे खरूल मदारिस में। भाई ये देवबंदी है, वो इनसे मसला क्यों नहीं पूछता, ये बरेली से मसला क्यों नहीं पूछते, बरेलवी इन दोनों से मसला क्यों नहीं पूछते। तो जवाब सबका क्या होगा, मौलवी साहब अकल को हाथ मारे, बंदा मसला उससे पूछता है जिससे मसला भी मिलता हो, मसलक भी मिलता हो, मसलक भी। तो आप जो कहें कि हजरत उमर जनाब अली से मसला पूछा करते थे, तो हुजूर जनाब उमर अली से मसला पूछ के और अली उमर को मसला बता के काले का मुंह और काला करना चाहते थे, ताकि जमाने को पता लग जाए कि दीन उमर दीन अली है, दीन अली दीन उमर है। तो हमें तो टेंशन नहीं। तकबीर, नारे तकबीर, शाने उमर, शाने अली। वो सैयदना उमर देखते जनाबे बिलाल को। कौन बिलाल, जिसके अब्बा का नाम रिबा है, दादा का नाम जानता को नहीं, दर दर पर बिकता बिकता दरे मोहम्मद मुस्तफा पर जो आया, इसे देखते जनाबे उमर कहते सैयदी बिलाल, सैयदी बिलाल, सैयदी बिलाल। किसी ने कहा उमर कमाल करते हो, वो माकूम है, आप हाकिम है, वो काला है, आप गोरे हैं, वो हबशी है, आप कुरैशी हैं, उसे सैयद सरदार क्यों कहते हो। जनाब उमर ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि ईमान अकीदा नजरिया यही है, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम। जो उमर फारूक आजम
जनाब बिलाल की इतनी इज्जत करता है, वो नबी की आल की कितनी इज्जत करता होगा। आज 14 सदियों के बाद अगर कोई बंदा हज उम्रा करने जाए, हम दौड़े दौड़े जाए, हाजी देता क्या है? एक दाना खजूर का, एक घूंट पानी का। हम पानी पी के खजूर उठा के जेब में रख के घर आके बीवी के हवाले करते हैं। बच्चे 4 हैं, खजूर 1 है, टुकड़े कर करके सबको दे देना और गुठली फेंकनी नहीं, उठा के संभाल के किसी ऊंची जगह पे रख देना। अगर कोई पूछ ले कि खजूर की गुठली में इससे बात कौन सी है, तो आपने इतना एहतमाम किया कि संभाल के ऊंची जगह पे रखनी है, तो जवाब एक ही मिलता है कि मामला बेटा जी खजूर का नहीं, निस्बत हुजूर का है। कि गुठली खजूर की है, खजूर मदीना की है, मदीना रसूल का है, रसूल जाते खुदा का है। आज जो हाजी पलट के वापस आए, हम सारे मिलने गए, मुलाकात भी की, साथ ही कहा ये सुना हजरे असवद चुने असी जवाब कर तक के शके बड़े पे बच्चों मिले। तो आगे कहते क्या, तेरे मुकद्दर यार कितना तो खुश नसीब है, तूने उस पत्थर को चूमा जिसको खुदा के नबी ने एक बार चूमा था। जिस काले पत्थर को एक बार खुदा के नबी ने चूमा, आज देवबंदी बरेलवी अहले हदीस उस पत्थर को चूमना नहीं भूले, तो उनको चूमना कैसे भूल सकते हैं जिनको कभी नबी के झोली में देखा, कभी नबी के कांधों पर देखा, कभी नबी को चूमता देखा, कभी नबी को सूंघता देखा। और वो कौन? जनाबे हसन हुसैन, जनाबे हसनो जी। पैगंबर की मिलाद को नहीं मानते हम, मुख्तसर तरीन मिलाद को यूं मानते हैं कि मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। अगर कोई गले नहीं कुछ खुल के बयान कीजिए, तो अगर भाई आवाज खोले तो मैं भी खुल के बयान करूंगा इंशाअल्लाह। बाकी बिल्कुल ठीक है, सेट अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई। रसूल खुदा जो कायनात में आए, तो अल्लाह के नबी ने गुस्ल किया हुआ, मांग निकली हुई, सुरमा डला हुआ, खुशबू लगी हुई, नाक कटी हुई, खतने किए हुए, कपड़े में लिपटे हुए, जमीन पर जो आए, सर सजदे में झुका हुआ, शहादत की उंगली उठी हुई, जबान पे तराना अल्लाह की किबरियाई का था या उम्मत की रिहाई का था। जैसे आका कायनात में आए, ऐसे आया भी कोई नहीं, आना भी कोई नहीं। कोई आए क्यों? कि अल्लाह ने ऐसा बनाया भी कोई नहीं, बनाना भी कोई नहीं। वो रसूल कायनात में आए जिनके बारे हमारा नजरिया ये, अगर दुनिया में जाते मोहम्मद न होती, ख्यालों की रंगीन जन्नत न होती, सितारों के दिलकश फसाने न होते, बहारों की नाज़क हकीकत न होती, जबीनों पे नूरे मुसर्रत न खिलता, निगाहों में शाने मुरब्बत न होती, घटाओं की आमद को सावन तरसते, फिजाओं में बहकी बगावत न होती, फकीरों को इरफान हस्ती न मिलता, अता जाहिदों को इबादत न होती, मुसाफिर सदा मंजिलों पे भटकते, सफीरों को साहिल की कुर्बत न होती, फूलों का रंग ये फीका से रहता, नसीब में बहारों में निकत न होती, खुदाई का इंसाफ खामोश रहता, वल्लाह किसी की शिफात न होती अगर दुनिया में जाते मोहम्मद न होता। नहीं, ये जो है ना, ये अल्लाह के नबी को अपने जैसा कहते हैं। खुदा की करोड़ों लानतें हो ऐसे मरदूद पे जो अल्लाह के नबी को अपने जैसा कैसा हो। हमें तो हमारे अकाबर ने बताया, पढ़ाया, लिखाया, सिखाया, रटाया ये है कि अगर कोई शख्स खुदा के रसूल को अपने जैसा, उम्मती जैसा नहीं, अगर किसी नबी जैसा नबी भी कहेगा तब भी लानती हो जाएगा। क्यों? कि बाकी नबी सिर्फ नबी है, मेरा पैगंबर नबी ही नहीं सैयदुल अंबिया। बाकी रसूल सिर्फ रसूल है, मेरा पैगंबर रसूल ही नहीं सैयदुल मुरसलीन है। बाकी पैगंबर जो आए तो महज मखलूक बनकर, मेरे रसूल जो आए तो वजह तखलीक कायनात बनके, बाकी नबी जो आए तो अपनी अपनी कौमों के नबी बनके, मेरा नबी जो आया तो हर कौम का नबी बनके, बाकी जो रसूल है तो अपने अपने दौर के लिए, हर दौर के लिए रसूल बनके जो आया तो आमला के लाल आया, बाकी रसूल जो आए तो सारे फर्शों के नबी बनके, मेरा पैगंबर जो आया मोहम्मद बने तो फर्शों का नबी है, अहमद बने तो अर्शों का नबी। आज जो कहने नहीं, मसला ये है ये पैगंबर की नात नहीं पढ़ते। अगर कोई शख्स कहलाए देवबंदी और रसूल खुदा की नात ना पढ़े, ऐसे लानती बदबख्त बेईमान बेगैरत का डीएनए टेस्ट करवाओ, होगा कोई और घुसा इनकी सफों में बैठा है। कहलाए देवबंदी पैगंबर की तारीफ ना करे, परले दर्जे का दज्जाल तो हो सकता है, देवबंदी कभी भी कहलाए देवबंदी रसूल पाक की तारीफ सुनकर सीने में ठंडक महसूस न होती हो, तो परले दर्जे का बेईमान शैतान तो हो सकता है, देवबंदी नहीं हो सकता। अल्लाह की धरती पहला देवबंदी कौन, जिसे दुनिया महमूद हसन देवबंदी कहती है, और महमूद हसन देवबंदी कौन? जब 4 लाइनों में रसूल खुदा की वो नात लिखते हैं कि मुफक्कर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल ने कहा था, अगर ये देवबंद का बेटा मुझसे सौदा करना चाहे, मेरा सारा दीवान ले ले,
سارا کلام لے لے، اپنی 4 لائنیں مجھے دے دے۔ کسی نے پوچھا وہ 4 لائنیں کون سی ہیں؟ کہ دیوبند کے بیٹے نے کہا تھا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر جنت کے میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جو یوں خدا کے نبی کی تعریف و توصیف کرتا ہو وہ حبدار ہوتے ہیں، غدار کبھی بھی نہیں۔ رسول خدا کی نعت نہیں پڑھتے، نعت پڑھتے کہ نعت ہوتی کیا ہے؟ اگر کوئی دوست یہ بتا دے کہ نعت کہتے کسے ہیں بھائی، تو انشاءاللہ یہی نوٹ جو سامنے پڑا یہ آپ کا جی بھائی، 100 روپے نقد نوٹ بھی اصلی قائد اعظم بھی جناب کے سمیت انشاءاللہ جی۔ نعت کسے کہتے ہیں بھائی؟ نبی پاک کی تعریف کو نبی کی جواب یہ ٹھیک ہے لیکن مکمل نہیں ہے، یعنی 33 نمبر ہے 100 نمبر پیغمبر کی ذات کی تعریف اسے بھی نبی کی نعت کہتے ہیں، اور جس کی نسبت خدا کے رسول کے ساتھ ہو جائے اس کی تعریف کو بھی نبی کی نعت کہتے ہیں۔ کیسے؟ ہم کسی نعت خان سے کہیں اور میرے بعد انشاءاللہ آئیں گے انشاءاللہ جیسے مولوی میں طاہر اشرفی صاحب ہیں ایسے نعت خانوں میں ظہیر صاحب ہیں، انشاءاللہ آئیں گے ہاں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ مسئلہ یہ ہے پڑھیے نعت اور نعت خان شروع ہو جائے حلیمہ میں تیرے مقدرہ دے صدقے، تو کبھی ایسا ہوا کہ کسی بھائی نے اس کا پلو کھینچو بھائی تجھے کہا تھا نعت پڑھ، تو نے دائی کی تعریف شروع کر دی؟ ایسا ہوا کبھی بھی؟ اگر کوئی تو یہ دامن کھینچ بھی لے تو ساتھ والا کہتا ماما بے تنوں پتہ ہی نہیں نعتوں دی گڑی ہے، کیوں؟ یہ دائی کی تعریف نہیں، خدا کے نبی کی دائی کی تعریف ہے، اور نبی کی دائی کی تعریف بھی خود خدا کے رسول کی تعریف ہے۔ مجھ سے بڑا سخی کون ہوگا جو آپ کو بتائے؟ اگر آپ یہ بتا دیں میری جھولی میں کیا ہے تو انڈے آپ کے، اگر یہ بتا دیں کتنے ہیں تو 12 کے 12 آپ کے۔ رسول پاک کی دائی کا نام کیا بھائی؟ جی بھائی جی بھائی، مولوی اور اپنی جیسے 100 روپے دے دے، بہت مشکل۔ رسول پاک کی دائی اماں کا نام اماں دائی حلیمہ نہیں ہے، کیوں؟ خدا کے نبی جو کائنات میں آئے، اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے، نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے، کیوں؟ جب دنیا میں کسی خاتون نے ماں بننا ہو تو دائی کی نظر سے اس خاتون کا سطر محفوظ نہیں رہتا، اور جب کسی بچے کا ختنہ ہونا ہو تو نائی کی نظر سے اس بچے کا اپنا سطر محفوظ نہیں رہتا۔ شرم و حیا والے پیغمبر کے لیے اللہ نے ایسے VVIP پروٹوکول کا انتظام کیا کہ آقا دنیا میں آئے تو بغیر دائی کے تاکہ نبی کی اماں کا سطر محفوظ رہے، اور نبی کے ختنے ہوئے تو بغیر نائی کے تاکہ نبی کا اپنا سطر بھی محفوظ رہے۔ دائی حلیمہ دائی ہے، دودھ پلانے والی دائی ہے، ولادت کے موقع والی دائی نہیں۔ ہمارے ہاں دائی کہتے کسے ہیں؟ جو ڈیلیوری کے موقع، پیدائش کے موقع زچہ بچہ کے معاملات کو سنبھالے۔ ایسا کام دنیا کی کسی دائی نے محبوب کی ولادت کے موقع پر کوئی نہیں کیا۔ اب یہ دائی رسول خدا کی دائی ہے، دودھ پلانے والی دائی ہے، تو اس کی تعریف بھی خدا کے رسول ہی کی۔ لیکن اگر کوئی شخص پیغمبر کی ذات کو بھونکے، نبی کی صفات کو بھونکے، نبی کی آل کو بھونکے، پیغمبر کے ازواج کو بھونکے، پیغمبر کی بنات کو بھونکے، نبی پاک کی ذات سے منسلک ہونے والی کسی چیز کے بارے بے ادبی کا کوئی جملہ بولے تو ایسے شخص کے گھنٹوں کی تقریر نہیں، ٹانگوں سے معذور ایمان کے مستحکم بابا خادم رضوی کا ایک جملہ کافی ہے، دھور دھور کتےو مال کنو پہ گئے۔ یہ بھی نبی کی نعت ہے، یہ بھی نبی کی۔ آپ کہیں جملہ لکھا کہاں پر ہے، نعت کی تعریف کہاں پر ہے؟ تو یاد کریں سورہ کوثر ہے بھائی۔ کون سی آیات کتنی ہے؟ پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَا مقام محمد مصطفیٰ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پیغام محمد مصطفیٰ اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، محبوب مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یہ انجام دشمنان محمد مصطفیٰ ہے۔ اب نعت کہتے کسے ہیں؟
जामे इस्लाम बहावलपुर, यहाँ के शेख उल हदीस, नाम है उनका मौला शम्सुल अफगानी रहमतुल्लाह अलैह, मसलकन देवबंदी है, इनके हम असर है, मसलकन बरेलवी है, शेख उल हदीस गुलाम मोहम्मद घोटवी, इतने बड़े अल्लाह वाले, इतने बड़े साहिब इल्म, इतने बड़े आलिम दीन, उनसे किसी कादियानी ने कह दिया कि कुरान पाक की किसी एक आयत से अल्लाह के नबी की शान को साबित कर दीजिए। हजरत घोटवी ने कहा तो एक आयत की बात करता है, खुला चैलेंज ये है, अपनी मर्जी से कुरान उठा, कुरान खोल, तो जो भी आयत पढ़ेगा उसी आयत से खुदा के रसूल की शान भी दिखाऊंगा, नबी का मकाम भी दिखाऊंगा। लेकिन जब उसी बहावलपुर की धरती पर महबूब पैगंबर की खत्म नबूवत का केस लड़ा गया अदालत में, तो खत लिखने वाले घोटवी थे, आने वाले हजरत अनवर शाह कश्मीरी थे। बरेलवी बुलाता क्यों है, देवबंदी आता क्यों है? ताकि जमाने को पता लग जाए। अगर देवबंदी गुस्ताख होता तो बरेलवी बुलाता कोई ना, और देवबंदी आया क्यों? ताकि जमाने को पता लग जाए पैगंबर की जात का दिफा हमने देवबंदी बरेलवी आले हदीस बनकर नहीं करना, मुहम्मदी बनकर करना है, उम्मती बनकर करना है। लेकिन आज जो कहे नहीं ये महबूब पैगंबर मदी को नात नहीं पढ़ते, चले आप में कोई देवबंदी है, बरेलवी भाई तो मेरे पहलू में है, ये आप में कोई आले हदीस है, आप में कोई बरेलवी है, वो मेरी जगह पर है जो दिल चाहता है अपने अकीदे के मुताबिक ठोक बजा के महबूब की तारीफ करे, वल्ला रोकूंगा भी कोई नहीं, टोकूंगा भी कोई, जो मर्जी चाहे कहे। हाँ, हाथ जोड़ के इतनी सी गुजारिश है, जब महबूब पैगंबर की तारीफ और तौसीफ करे बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि खुदा को खुदा रहने देना, मुस्तफा को मुस्तफा रहने देना, इतनी सी बात है। भाई तू वली को अली ना बना, अली को नबी ना बना, नबी को खुदा ना बना, खुदा खुदा रहे, नबी नबी रहे, अली अली रहे, वली वली रहे, झगड़ा किस बात का? तू ज्यादा से क्या कहेगा? यही कहेगा ना भाई पूरी कायनात में एक खुदा के बाद जो सबसे आला है वो काली कमली वाला है। तू ये सांस तोड़ कर कहेगा? मैंने तकरीर के इब्तदा में कहा कि पूरी कायनात में एक खुदा के बाद जो सबसे आला है वो काली कमली वाला है। हजरत शम्सुल अफगानी रहमतुल्लाह अलैह, इनसे किसी ने कहा एक बात बताइए, शान कुरान की ज्यादा है या आमना के लाल की ज्यादा है? हजरत अफगानी ने पूछा कीड़ा कौन सा है? तो कहते हैं कि शेर की आमद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ताज तख्त खत्म नबूवत, अजमत सहाबा, अजमत अहले बैत, सना खान मुस्तफ़ा जनाब हाफिज ज़हीर अहमद फारूकी साहब, सना खान मुस्तफ़ा जनाब हाफिज ज़हीर अहमद फारूकी साहब, नारे तकबीर। चले कहते हैं कि शेर की आमद है कि स्टेज कांप रहा है। अभी भी लोग कहते हैं देवबंदी नात नहीं पढ़ते, नात खानों को नहीं मानते, खतीब सारे मिल भी जाए तब भी हमारे भाई ज़हीर जैसे हम नहीं बनते तीनों का। इनका वजूद अकीदा अहले सुन्नत की सदाकत की दलील है ना भाई, कि हमारे स्टेज पर नात खान भूखे नहीं मरते अल्हम्दुलिल्लाह। चले कहने वाले का हुजूर एक बात बताइए, शान कुरान की ज्यादा है या आमना के? तो मौला ने पूछा कीड़ा कौन सा है? क्योंकि मौला भी जहलम से हैं और वहां जेलम में कीड़ा भी बहुत खतरनाक है जी। कीड़ा है कौन सा? पूछो बरेलवी हो कहता नहीं, देवबंदी हो नहीं, आले हदीस हो कहता नहीं। अच्छा इनसे पूछें, हाँ तो वो आले हदीस है मिर्जा जहलमी नहीं। अच्छा मुझसे पूछो देवबंदी है, किसी बरेलवी पर जो बरेलवी है कहता नहीं। यानी तीनों उसे अपना नहीं कहते, वो इन तीनों को अपना नहीं कहता। तो भाई बर्रे सगीर में हिंदुस्तान पाकिस्तान में मुसलमानों के अहले सुन्नत के तीन ही मसलक हैं, देवबंदी बरेलवी आले हदीस, इन तीनों में से तो है नहीं। ये तीन उसे अपना कहते भी नहीं, तो कौन होगा? ये काला होगा या काना होगा? काला है तो तब भी लानती है, काना है तब भी लानती है। पहले अपना ईमान साबित करे, पैगंबर के यारों पर बात बाद में होगी। कुछ ऐसे में उठे नहीं, मैं अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता। हम कहते हैं भूतनी के बच्चों, फिर तुम्हें कौन मानता है? अबू बकर का ईमान अल्लाह ने जमाने में किसी कमीने की तस्दीक का मोहताज रखा ही नहीं। ऐसा ईमान सिद्दीक अकबर का, मानोगे तो मोमिन कहलाओगे, इनकार करोगे फारिग हो जाओगे।
ہم ابو بکر سے حساب کتاب کریں گے. کس ابو بکر سے؟ ابو بکر فلاں چیز کھا گیا، فلاں چیز کھا گیا. ابو بکر کھانے والے کو نہیں کہتے، سب کچھ لٹانے والے کو کہتے. جس نے پہلی ملاقات میں 40,000 درہم خدا کے نبی کی نظر اتاری، اسی عاشق صادق کو صدیق اکبر کہتے ہیں. اور جانتے ہیں 40,000 درہم اس دور میں کتنے بنتے ہیں بھائی؟ رسول پاک کے دور کا ایک درہم آج کے دور میں بنتا ہے 686 روپے. ابو بکر صدیق نے پہلی ملاقات میں جو رقم خدا کی نبی پر لٹائی وہ بنتی 2,74,40,000 روپے. جو پہلی ملاقات میں 2.25 کروڑ روپے پیغمبر کی ذات پہ اتارے، اگر یہ کھانے والا ہے تو زمانے میں لٹانے والا کون ہے؟ اس ابو بکر کو نہیں مانتا جو آج بھی پیغمبر کے پہلو میں ہے. چلے 100 روپے لگا دینا، مگر بتائیں کہ رسول پاک کے روزے میں قبریں کتنی بھائی؟ جی بھائی. تو رسول پاک کے دائیں سونے والا کون، بائیں سونے والا کون؟ دائیں کون بھائی؟ جی بھائی. تو پکی بات ہوگی 100 میرا ہی ہے. روزہ پاک میں قبریں لا سکتی ہیں، لیکن رسول پاک کے دائیں سونے والا کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے بھائی. موجودہ دور میں قبر کی ترتیب کیا ہے؟ سب سے آگے اللہ کے نبی ہیں. نبی سے آگے ہو کون سکتا ہے؟ جہاں پیغمبر کا سینہ ہے وہاں پہ ابو بکر کا سر ہے، جہاں ابو بکر کا سر ہے وہاں پر عمر کا سینہ ہے. جہاں پہ ابو بکر سینہ وہاں پہ عمر کا سر ہے. یعنی عمر فاروق اعظم پیغمبر مدنی کریم کے بائیں طرف ہیں، اور ابو بکر عمر اور ابو بکر نبی پاک کے بالکل بائیں طرف ہیں. اور انسان کا دل دائیں ہوتا ہے یا بائیں؟ 1 2 3 4. باقی بھائی ہاتھ شاتھ مار کے دیکھو، رات میں 12 بج گئے کہ نکل لگے ہو رہے جی. میں دل دائیں ہوتا بائیں؟ چونکہ آج کل کے دل پاکستانی سیاستدانوں کی طرح بڑے آوارہ قسم کے، کبھی کبھی گوڈے گٹے سے بھی نکلاتے ہیں بھائی. دائیں یا بائیں بھائی؟ ابو بکر 1400 سال سے محبوب پیغمبر کے بائیں اور دل بھی بائیں. تو جس کو 1400 سال سے خدا کے نبی نے دل کے ساتھ لگا کے رکھا ہو، اسی دلدار کو صدیق اکبر کہتے ہیں. نبی دل سے دور نہیں کرتا. امتی کو نام ابو بکر گوارا کوئی نہیں ہوتا. ہم رسول پاک مدنی کریم کی ذات کو بھی مانے، صفات کو بھی مانے، جماعت کو بھی مانے، آل کو بھی مانے، 5 12 14 کو نہیں، آل ٹو آل کو مانے. آل ٹو نہیں. یہ مسئلہ یہ ہے، یہ صحابہ کی بات کرتے، اہل بیت کی بات نہیں کرتے. بھائی ہم نے تو بل میں بھی بات پہلے اہل بیت کی ہے، بعد میں صحابہ کی. چلے آج ایک وعدہ کرتے ہیں بھائی، اگر اس چک 286 EB میں 86 EB میں اگر کسی بندے نے سود کا کاروبار کیا، ہم اس کا منہ کالا کریں گے. چلے پیش. میرے بعد ان کی نعتیں ہوگی، جلسہ ختم ہو گیا. صبح بندہ بیٹھا تھا ہوٹل پر، تقریر پہ تبصرہ شروع ہو گیا. رات مولوی ساری تقریر میرے خلاف کی تھی. کسی نے کہا بھائی آپ کو تو نام بھی نہیں لیا. کہ مولوی نے کہا تھا نا جو سود کا کاروبار کرے گا اس کا منہ کالا کریں گے. یہ تقریر میرے خلاف. تو ابھی تک تو واللہ میں پتہ ہی کون نہیں 86 EB میں سود کا کاروبار کرتا کون ہے. صبح جس سے تکلیف ہوگی پتہ چل جائے گا سود خور کون ہے، حرام خور کون ہے. ہم نے تو بات کی ہے پیغمبر کے صحابہ پہ لان تان کرنے والوں کی. صبح جو کہے تقریر میرے خلاف تھی، تو بریلوی بھائیوں سمجھ جانا سود خور کون ہے، حرام خور کون ہے. بات بل میں صرف اتنی سی تھی، جو پیغمبر کی ذات کو بھونکے، صفات کو بھونکے، جماعت کو بھونکے، آل کو بھونکے، ازواج کو بھونکے، بنات کو بھونکے، دامادوں کو بھونکے، سسرال کو بھونکے، اس کی صدا اتنی ہو. نام کسی کا کچھ لوگ سڑکوں پر خامہ خواہ گئے، تقریر میرے خلاف تھی. تقریر چلو ایک پیکج تمہیں ہم دیتے ہیں. اللہ کرے کو بریلوی بھائی یہاں پہ ہے بھائی؟ نہیں بھائی چلے بارک اللہ. چلے
یہ بھائی میرے ساتھ ہیں، ہم تینوں مشترکہ طور پہ اعلان کرتے ہیں بل تم لاؤ پاس ہم کروائیں گے، بھلے ہمیں اپنی ٹوپی پگڑی رکھنی پڑی اراکین پارلیمنٹ کے پیروں میں۔ بل کی تحریر یہ ہو جو سیدنا علی کی توہین کرے، سیدہ فاطمہ کی توہین کرے، حسن و حسین کی توہین کرے، اس کی سزا 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال عمر قید نہیں، جو آل نبی کو جہاں پہ بھوکے وہیں پہ ٹھوکو، بل تم لاؤ سائن ہم کروائیں گے۔ اچھا ہمیں تکلیف کیوں نہیں؟ چونکہ ہم کالے بھی نہیں ہیں کانے بھی نہیں، رافضی بھی نہیں ہیں خارجی بھی، توہین ہمارے مذہب کا حصہ ہی کوئی نہیں، ہم تو محبتیں بانٹنے والے ہیں، نبی کی ذات سے محبت، نبی کی آل سے محبت، نبی کی جماعت سے۔ چلیں انتہائی معذرت سے تین باتوں کا جواب ہے۔ نہیں یہ تو دیوبندی ہے نا، اے وہابی نے، اے سنی جڑے نے، یہ اللہ کے نبی کے آل کو پیر نہیں مانتے، یہ تو صحابہ کو پیر مانتے۔ جب دیکھو میرے پیر صحابہ، کتاب پر لکھا میرے پیر صحابہ، بائک پر لکھا میرے پیر صحابہ، گاڑی پر لکھا میرے پیر صحابہ۔ ان سے پوچھو مائی ڈیئر ملنگ، اتنی محبت کا جملہ ہے جی بھائی، مائی ڈیئر ملنگ، یقین مانے میری دونوں بیویاں ترستی ہیں کہ ایسا جملہ میں ان سے کہوں، کبھی نہیں کہا۔ ان سے کہتا ہوں مائی ڈیئر ملنگ، تیرا بچہ کتاب پر بھی لکھے ماں کی دعا، بائک پر لکھے ماں کی دعا، گاڑی پر لکھے ماں کی دعا، دکان پر لکھے ماں کی دعا، مکان پر لکھے ماں کی دعا، تو میں پھر یہی سمجھوں نا کہ اماں کو مانتا ہے ابا کو بالکل نہیں مانتا۔ نہیں، اماں کی محبت کا اقرار کرنے سے بھلا ابا کا انکار کہاں پر ہوتا ہے؟ تو یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یاران محمد مصطفیٰ کی محبت کا اقرار کرنے سے آل محمد کا انکار کہاں پر ہوتا ہے؟ ہم پیروں کو ماننے والے الحمدللہ، مانتے ہو بھائی؟ یہ بھائی الحمدللہ، جو بھائی چپ ہیں وہ اپنی جگہ پہ سچے ہیں نا بھائی۔ تو بندہ کو کر رہا تھا مسجد میں وضو، تو کسی نے پوچھا بھائی کدھر مرید ہے؟ تو کہا ایک منٹ ٹھہر، اچھی طرح وضو کیا، پھر گردن جھکا لی، عقیدت کے آنسو آنکھوں میں آگے، پھر کہا بھائی برانہ مرید ہے۔ یعنی بغیر وضو کے گھر میں بیٹھی بڑی پیرنی کا نام لینا گناہ کبیرہ سمجھنے والوں نے جواب دیا ہی نہیں۔ الحمدللہ ہم پیروں کو مانتے ہیں بھائی؟ جی بھائی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، ہم سارے کے سارے اہل سنت والجماعت والے پیرو مریدی کے 4 بڑے سلسلوں کو مانتے ہیں۔ 4 سلسلے کون سے ہیں؟ چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری، اور ہم چاروں سلسلوں کو برحق مانتے ہیں۔ ہم بیعت کریں چشتی کے ہاتھ پہ، باقی 3 کو برا نہیں کہتے، بیعت کریں سہروردی کے ہاتھ پہ، باقی 3 کو برا نہیں کہتے، بیعت کریں نقشبندی کے ہاتھ پہ، باقی 3 کو برا نہیں کہتے۔ یہ 4 سلسلے اہل سنت میں ہیں، چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری۔ ان چاروں سلسلوں میں 3 سلسلے چشتی، سہروردی، قادری، ان 3 کا بانی کون ہے؟ اسے سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اور ایک سلسلہ نقشبند کا اس کے بانی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ یعنی پیری مریدی کے معاملے میں ہم نے 75% جناب علی سے لیا، 25% ابو بکر صدیق سے لیا۔ آج جو ہم پہ اعتراض کرتا ہے اسے کھلی سی دعوت ہے، ہم نے جناب علی سے اپنے 3 بڑے سلسلے لیے ہیں، تو اپنی کو ایک لنگڑی لولی سلسلی دکھا جو تو نے جناب علی سے لی ہو۔ چلے الارم بچ گیا، بات میری ختم، لیکن 2 سوالوں کا جواب وہ ادھار لے کے انشاءاللہ۔ جی بھائی، جی چلے، ظہیر بھائی کا میرا دونوں کا تعلق اس دور کا ہے جس دور میں یہ میرے جیسے ہوتے تھے، میں ان جیسا ہوتا تھا۔ چلے تو اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ میں کم از کم 2 باتیں ان سے ادھار لے کے کر سکتا ہوں۔ دوسرا اعتراض کون سا ہے؟ جی آپ نے حدیثیں کہاں سے لی؟ جب دیکھو آپ کہتے ہیں نبی کے صحابی نے کہا، تو بھئی کبھی پیار محبت کی باتیں مل کے بیٹھیے، سوال کیجئے، جواب نہیں، پتہ لگ جائے تو نے حدیثیں کہاں سے لی، میں نے حدیثیں کہاں سے لی۔
ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں، یار لوگوں کی 4 بڑی کتابیں، ہماری 6 کتابوں کو صحیح ستہ کہتے ہیں، ان کی 4 کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں. ہماری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں، ان کی کتابوں میں الکافی جیسی کوئی نہیں. ہماری کتاب بخاری شریف میں 7000 روایات موجود ہیں، ان کی الکافی میں 16199 روایات موجود ہیں. ہم نے جو حدیث لی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے محبوب پیغمبر کے 145 صحابہ سے 7000 روایت لی، اور انہوں نے 16199 ان 4 سے لی جن کے بارے امام جعفر بہت کچھ فرما چکے ہیں. سبحان اللہ. امام جعفر بہت کچھ فرما چکے ہیں. اب رہا ہے ہم نے حدیثیں کس سے لی، اور انہوں نے حدیثیں ابو بکر صدیق جیسا ہم 1.25 لاکھ امتوں میں کسی کو نہیں سمجھتے، لیکن اس ابو بکر سے ہم نے کیا لیا 142 حدیثیں، فاروق اعظم سے 537، عثمان غنی سے 146، امیر معاویہ سے 163، جناب حضرت مسلم بن عقیل کے بابا جناب عقیل ان سے ہم نے حدیثیں لی ٹوٹل میرے بھائی 26، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ان سے حدیثیں ہم نے لی ٹوٹل 6، حضرت ام ہانی علی کی بہن ان سے حدیثیں ہم نے میرے بھائی جو لی ہیں ان کی تعداد 46، اور جناب سلمان فارسی ان سے جو ہم نے حدیثیں لی ہیں ان کی تعداد میرے بھائی 261 ہے، اور جو حدیث عمار بن یاسر سے لی ان کی تعداد میرے بھائی 60 ہے، اور جناب حضرت ابو ذر سے حدیث لی ان کی تعداد میرے بھائی 281 ہے، اور جناب عمار سے حدیث لی ان کی تعداد میرے بھائی 60 ہے. ہم نے حدیث جلی 55 پاک میں سب سے چھوٹے حضرت حسین ابن علی ہم نے حدیث لی ان سے ٹوٹل 43. کتنی؟ ہم نے حدیث لی 43. تو گوانڈیاں جی بھائی ٹوٹل 7. کتنی؟ ہم نے لی 43، انہوں نے ٹوٹل 7. حضرت حسن مجتبی ہم نے حدیث لی 35، یار لوگوں نے ٹوٹل 21. سیدہ فاطمہ کہ پیغمبر کی ایک ہی بیٹی ہے، او بھائی کبھی گھر کی کتابیں تو پڑھ لیجئے، کتاب بھی تیری، بات بھی تیری، باپ بھی تیرا، باپ بھی تیرا. سبحان اللہ. اگر یہی کہ یہی پوچھے 82 کتابوں کے حوالے ابھی بتاؤں گا. پیغمبر کی بیٹی ہے 4. کتنی؟ کتاب تیری الکافی کو 12 جگہ پر لکھا پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. حیات القلوب کتاب تیری باب نمبر 5 باب نمبر 51 پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. نہج البلاغہ کتاب تیری کتاب میں لکھا پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. ذبح عظیم کتاب تیری کتاب میں واضح لکھا پیغمبر کی بیٹیاں 4 ہیں. سوال تو کر 82 کتابیں میں دکھاؤں پیغمبر کی بیٹیاں 4. پیغمبر کی بیٹیاں تو جو نہیں ایک ہی ہے. تو ایک سے تو نے کیا لیا، ہم نے کیا لیا. سیدہ فاطمہ سے ہم نے جو حدیثیں لی وہ یار لوگوں کے بہت بڑے مناظر علامہ تاج الدین حیدری کا 58 حدیثیں اہل سنت نے لی. کتنی؟ گوانڈی ہیں، جانتے ہیں گوانڈی الفاظ کے پردے میں ہم جن سے مخاطب ہیں یہ جان گئے ہوں گے کیوں نام لیا جائے. انہوں نے سیدہ فاطمہ ٹوٹل جو حدیثیں لی ان کی تعداد آ کے بنتی ہے پوری ایک بھی نہیں. کتنی؟ جس نے ایک بھی حدیث نہیں لی وہ وارث بطول ہے، جس نے 58 حدیث لی وہ منکر بطول ہے. اسے کہتے ہیں عجب چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. ہم نے حدیثیں کتنی لی جی بھائی؟ سیدنا علی المرتضی جناب علی سے ہم نے جو حدیثیں لی ان کی تعداد ہے 1584، اور جو یار لوگوں نے ان کی تعداد 690. اگر 690 میں سے 1584 نکال دی جائیں باقی کتنے بچیں گے بھائی؟ الحمدللہ کہ آپ جاگ رہے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ آپ جاگ رہے ہیں. ہم نے جو حدیثیں لی سیدنا حسین ابن علی ہی کی ذات نہیں، حسین ابن علی کی اولاد 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 اولاد کی اولاد کی اولاد 17 اولاد حسین کی ہیں راوی اہل سنت کے. ہم نے حدیثیں کتنی لی؟ امام علی رضا سے حدیث ہماری کتاب میں موجود ہے. اور آپ کی سیاستہ بخاری شریف میں 6 حدیثیں، مسلم میں 7 حدیثیں، ترمذی میں 3 ہیں، مسلم میں 3 ہیں، ابو داؤد میں 3 ہیں، اور امام نسائی نے 1 حدیث 12 اماموں سے لی. تو نے کیا لیا؟ تو نے تشریف لا، کتابیں کھول، میں دکھاؤں، پوچھ تو مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ یوں کر لیتے نا بھائی کہ آنے والی جو مجلس ہو اس میں کسی اور کو نہیں مجھے بلا لے. جی بھائی
یہ آنے والے اپنے مہمان کے ذمہ لگا کہ عنوان یہ ہے کہ اس مرتبہ تو مصائب نہیں سنانے، اتنا بتا کہ جناب علی کی بیویاں کتنی ہیں، بیٹوں کے نام کیا، بیویوں کے نام کیا، دامادوں کے نام کیا، مولا حسن مجتبیٰ کی بیویوں کے نام کیا، بیٹوں کے نام کیا، بیٹیوں کے نام کیا، دامادوں کے نام کیا، مولا حسین ابن علی کی بیویوں کے نام کیا، بیٹوں کے نام کیا، کربلا کے شہیدوں کی تعداد کیا ہے، شہیدوں کے نام کیا ہیں، مولا حسین کے دائیں بائیں سونے والے کون ہیں، جناب علی کے شہید بیٹے کتنے، حسن مجتبیٰ کے شہید بیٹے کتنے، مولا حسین کے شہید بیٹے کتنے، اگر یہ آنے والا بتا دے تو 5000 انعام میں دوں گا، انشاءاللہ 10 ظہیر بھائی بھی دیں گے، حصہ بقدر اگر یہ نہ بتائے، اگر یہ تو ٹینشن مینشن بالکل بتائے کبھی نہیں، لاکھ نمبر ملاؤ، سائن کہاں پر پہنچے تو جواب ایک ہی ہے کہ ناٹ ریسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ پلیز ٹرائی اٹ۔ تو جب یہ معاملات بن جائے تو ٹینشن مینشن لینی نہیں ہے، مجمع بھی تیرا، باڑا بھی تیرا، ساؤنڈ بھی تیرا، خطیب بھی، سننے والے بھی تیرے، اور یہاں پہ ممبر بھی تیرا، کتاب بھی تیری، کاتب بھی تیرا، طالب بھی تیرے، مولب بھی تیرا، عقیدہ بھی تیرا، نظریہ بھی تیرا، تصنیف بھی تیری، مصنف بھی تیرا، سوال تیرا، جواب میرا، بلائے گا تو آؤں گا میں، پوچھے گا تو خدا کی قسم فریب بتاؤں گا میں، کہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ جناب علی کا حبدار کون ہے اور لکی رانی سرکس کا فنکار کون ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں لگی ہوئی ابھی آج کل، اس لیے مجھے کہتے تھوڑی سی جی۔ حدیث سے کہاں سے لی؟ 17 اولاد حسین کی راوی اہل سنت کے، 37 اولادیں جناب علی کی راوی اہل سنت کے۔ ہم نے حدیث کہاں سے لی؟ ایک حدیث سنیے، حضرت امام علی رضا، یہ 8ویں امام ہیں، ان سے پوچھا امام شفیق بلخی رحمہ اللہ علیہ، حضور کو حدیث ہے سنائی جو آپ نے اپنے بابا دادا سے سنی ہو۔ امام علی رضا فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی اپنے بابا موسیٰ کاظم سے، انہوں نے سنی اپنے بابا جعفر صادق سے، انہوں نے سنی اپنے بابا امام باقر سے، انہوں نے سنی اپنے بابا زین العابدین سے، انہوں نے سنی اپنے بابا جناب حسین سے، انہوں نے سنی اپنے بابا جناب علی سے، علی نے سنی اپنے آقا اللہ کے نبی سے، نبی پاک نے سنی جبرائیل امین سے، جبرائیل امین نے سنی خود خالق سے۔ حدیث کیا ہے؟ اگر کسی نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ یہ فرماتا ہے، اگر کسی نے کہہ دیا لا الہ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے کہا نا لا الہ، آپ بھی کہہ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ اللہ کی امان میں آ گیا۔ حدیث مکمل ہو گئی۔ اب اس پہ کمنٹس لکھے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، جو اہل سنت کے امام ہیں، کیا لکھا؟ اگر کسی گھر میں پاگل پن کا کوئی مریض ہو، مجنون ہو، سائیکو کو کیس ہو، لا علاج مریض ہو، ڈاکٹر لا علاج قرار دے چکے ہو، اس حدیث کو نہیں، حدیث کی سند کو، سند کیا ہے کہ آپ نے صرف نام پڑھنے، کیا علی رضا، موسیٰ کاظم، جعفر صادق، امام باقر، جناب حسین، زین العابدین، جناب حسین، جناب علی، اللہ کے نبی، جبرائیل امین، خالق کائنات، یہ نام پڑھ کے جس پہ دم کر دو گے اللہ لا علاج کو بھی صحت قابل عطا فرما دے گا۔ نام کن کے پڑھے؟ آئمہ کے نا، تو جس مذہب میں آئمہ کا نام پڑھنا وظیفہ ہو وہ حبدار ہوتے ہیں، غدار نہیں ہوتے۔ چلے تیسرا سوال، بات ختم ہوئی۔ دین کہاں سے لیا؟ ہم نے دین جو لیا تو ہمارے ہاں فقہ کے 4 امام ہیں، چاروں اماموں میں امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام اعظم نے دین کہاں سے لیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استادوں میں 9 استاد ایسے ہیں جو استاد امام اعظم کے ہیں، اولاد جناب علی کی ہے، اور جناب علی کی اولاد میں 9 بیویاں جناب علی کی، 17 بیٹے جناب علی کے، 18 بیٹیاں جناب علی کی، 27 داماد ہیں جناب علی کے۔ حضرت علی کے 17 بیٹوں میں 5 بیٹوں سے اولاد چلی، باقی 12 بیٹوں سے اولاد نہیں چلی۔ جن 5 سے اولاد چلی وہ کون ہے؟ محمد بن علی، ابو بکر بن حضرت محمد بن علی، حسن بن علی، حسین بن علی، عباس بن علی، عمر بن علی، اور یہ میرے 5 بیٹے کون ہیں؟ محمد بن علی، ابو حسن بن علی، حسین بن علی، اور جناب عباس بن علی، عمر بن علی۔ ان 5 سے اولاد چلی، باقی 12 بیٹوں سے اولاد ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ اچھا اولاد نہیں ہے، پہلے کا چنی چوک کے لیا تو مولا دے پیرا تو سوڑ دے، مولا تو پتر دے گا، پلنا دا ہار لے کے آتے علم تو چڑھا دے، مولا تو پتر دے گا۔ مولا علی کے 12 بیٹوں کی اولاد آگے نہیں چلی، یعنی موالن کو پتہ لگ گیا کہ مولا سے بیٹا کیسے لینا ہے، مولا کے بیٹوں کو پتہ نہیں چلا کہ مولا سے بیٹا کیسے لینا ہے۔
اور مشرک بیچارے کی عقل ہوتی ہی نہیں. عقل ہوتی تو گھوڑے کو مولا کبھی بھی نہیں. جناب سیدنا علی کا سب سے بڑا بیٹا کون؟ حسن مجتبی. حسن مجتبی کے بیٹے کون؟ جناب حسین. جناب حسن مجتبی کے بیٹا حسن مصنع. ان کا بیٹا کون؟ جناب عبداللہ. عبداللہ کا بیٹا کون؟ جناب محمد. اور اسی محمد کی چھٹی پشت میں بچہ پیدا ہوا, نام رکھا ابو صالح موسیٰ. ابو صالح موسیٰ یہ ہوئے جوان, حالت جوانی میں دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے, بیٹھتا ہوا سیب دیکھا, اٹھایا کھایا. دل میں یہ بات آئی, مالک سے پوچھا کوئی نہیں, الٹے قدموں آئے, باغ کے مالی سے کہا بابا جی معاف کیجئے. تو باغ کا مالی پہچان گیا کہ بندہ نہیں کو بندے کا پتر ہے. کہ 1 سال تک میرے باغ کا مالی بن, تب تیری جان چھوڑوں گا. سال کے بعد جو آئے تو باغ کے مالی نے کہا بیٹی میری موجود ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھ پاؤں سے ٹنڈی منڈی ہے, اس سے شادی کر تب تیری جان چھوڑوں گا. سال کے بعد جو آئے شادی کی, کمرے میں گئے, خاتون بڑی حسین و جمیل, الٹے قدموں واپس آئے. کہ بابا جی آپ نے کہا تھا کہ خاتون معذور ہے, یہ خاتون تو بڑی حسین و جمیل ہے. تو بابا جی نے کہا مسئلہ یہ ہے یہ آنکھوں سے اندھی کیوں؟ اس نے کبھی اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھا کوئی نہیں. زبان سے گونگی کیوں؟ اس کی زبان پہ اللہ کی ناشکری کا جملہ کبھی آیا کوئی نہیں. کانوں سے بہری کیوں ہے؟ اس نے کبھی آلات موسیقی کی آواز کو سنا کوئی نہیں. اور یہ ٹنڈی منڈی کیوں ہے؟ کبھی اس نے گناہ کبیرہ کیا کوئی نہیں. اس خاتون کا نام ہے فاطمہ, 10ویں پشت میں اولاد ہے حسین ابن علی کی. نوجوان ابو صالح موسیٰ ہے, 11ویں پشت میں اولاد ہے حضرت حسن مجتبی کی. تو باپ ایسے ہو, ماں ایسی ہو, تو اللہ نے اس جوڑے کو تو بیٹا عطا کیا ہے. اسی کو پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. تو ہم تو ولیوں کو بھی مانے, ولی کو بھی مانے, نبی کو بھی مانے, علی کو بھی مانے. ہم تو ہر دنیا کر نیک کو. چلے بات سچے مچی ختم ہو گئی. ہم نے دین لیا, آل نبی سے بھی لیا, صحابہ نبی سے بھی لیا. ہم نے پیری مریدی لی تو آل نبی سے بھی لی, صحابہ نبی سے بھی لی. ہم نے میرے بھائی حدیثیں جو لی تو آل نبی سے بھی لی, صحابہ نبی سے بھی لی. اب انشاءاللہ مل کے ہم نے ایسے جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہو جاتی نا بھائی جی. انہوں نے مولوی صاحب کتنے ہوں نے, اے بھابی, اے بریلوی, اے دیوبندی, اے تبلیغی, اے جہادی, 5 برابر نہیں ہوتی. اس میں کوئی شک نہیں کہ یوں دیکھو تو 5 برابر, لیکن لنگر کی پلیٹ میں بوٹی نہیں کرا نا چکن کی, تو اٹھانے کے لیے 5 کے 5 برابر ہو جاتے. جہاں پر مشترکہ مفاد ہو یہ اپنا اختلاف مٹا دیتی ہے. تو جہاں محبوب پیغمبر مدنی کریم کی محبت کا مشترکہ محاذ ہو تو وہاں پہ ہمیں سب کو بھی اپنے آپ کو برابر کرنا. کیسے؟ اگر برابر ایک ہو جائیں گے تو نسلوں کی بھی خیر ہوگی, فصلوں کی بھی. چونکہ پاکستان میں سنڈیاں بہت زیادہ ہیں. کچھ سنڈیاں فصلوں کو لگتی ہیں, کچھ نسل کو لگتی ہیں. جو فصل کو لگ جائے اسے امریکن سنڈی کہتے ہیں, اور جو نسل کو لگ جائے اسے ایرانی سنڈی کہتے ہیں. جو فصل کو لگ جائے یہ چھیما کا نقصان کرتی ہے, اور جو نسل کو لگ جائے یہ اکابر کی صدیوں کی محنت کو پامال کرتی ہے. جو سنڈی فصل کو لگ جائے تو اس کے لیے سومی سائیڈن بھی ہے, ڈینی ٹال بھی ہے, کراٹے سپرے بھی موجود ہے. لیکن جو سنڈی ایمان کو لگ جائے, فصل کو, نسل کو لگ جائے, تو ایسی سنڈی کے لیے پریشر چاہیے, خادم حسین رضوی والا پمپ چاہیے, احسان الہی ظہیر والا, اور یہاں پر میرے بھائی یہاں پہ سپرے چاہیے, حق نواز چھتری والا.